رشتوں کی مضبوطی کی بات کی جائے تو سب یہی کہتے ہیں کہ ہم کیا بات کریں, ہمارے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں ہے. تو یہ کمیونیکیشن گیپ آ چکا ہے, اس کی وجہ سے رشتوں میں پیار ختم ہو گئے. دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ ایگو ہے, جس کی اتنی شکلیں ہیں. ایگو ایک نفس کی حالت ہے جی, اور ایگو کی اتنی شکلیں ہیں, اس کی اتنی شیپس ہیں کہ ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی کہ ایگو کیسے کیسے روپ دھار کے ہمیں آپریٹ کری ہوتی ہے. یہ ڈرائیور ہے نا بیسیکلی, اندر کے ڈرائیورز میں سے خواہشی ڈرائیور ہے, دل ڈرائیور ہے, ایموشنز ڈرائیورز ہیں, سول بھی ڈرائیور ہے ہماری, باڈی کی انرجی ڈرائیور ہے, نیڈز ڈرائیور ہے, گریڈ ڈرائیور ہے, آبسیشنز ڈرائیورز ہیں, ایموشنز ڈرائیورز ہیں. اسی طرح ہماری کہہ لیجیے ایگو بھی ڈرائیور ہے, ڈرائیو کرتی ہے ہمیں. تو ایگو یہ کرتی ہے کہ وہ ایک سیلف لو ایسا پیدا کرتی ہے جو آخر کار ایک سیلفشنس پیدا کر دیتے. پہلا درجہ سیلف لو ہے جو پازیٹیو ہے, اور آخری درجہ اس کا جیسے خوراک جو ہے اس کا منیمم درجہ صحت ہے, لیکن وہ بڑھ جائے تو بیماری ہے. آپ میری بات سمجھ, پانی جو ہے وہ صحت ہے, لیکن اگر آپ صرف پانی پیے جائیں تو ممکن ہے بیمار ہو جائیں. مطلب کسی بھی چیز کی زیادتی صحیح نہیں ہے, آبسیشن ٹھیک نہیں ہے بیسیکلی. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سارے رشتے ہیں کیوں مضبوط نہیں بن پاتے اور گہرے نہیں ہو پاتے, کیونکہ ایگو درمیان میں آ جاتی ہے. اب ایگو کرتی کیا ہے, ایگو تیار ہی نہیں ہے جاننے میں کہ جو سامنے والا ہے اس کی حالت کیا ہے, اس کے ساتھ بیت کیا رہی ہے, اس کی سوچ کیا ہے, اس کا درد کیا ہے, اس کا دکھ کیا ہے. اس سامنے والے کو محسوس ہوتا ہے یہ اس نے مجھے سمجھا ہی نہیں ہے. یہ اتنا ایک تلخ تجربہ ہے کہ اس میں سے اگر کوئی بھی گزرتا ہے اس کو اگر یہ احساس ہوتا ہے کہ یار یہ سب کچھ 5 بچے ہونے کے باوجود اس نے سمجھا ہی نہیں مجھے, وہ میل کو فیل ہو یا فیمیل کو فیل ہو. یہ بہت بڑا ڈائلما ہے آج کا. جیسے یہ فیل ہوتا ہے تو ایک نیا دنیا میں ایک ٹرم متعارف ہوئی ہے, یہ بڑی خوفناک ٹرم ہے. یہ ٹرم ہے ڈیڈ ریلیشن, یہ ایکسپائرڈ ریلیشن. ڈھیر ہے اس وقت اس کا. بالکل. اس کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ رشتہ ہے, بچے پیدا ہو گئے ہیں, میاں بیوی بھی ہیں دنیا کی نظر میں, ایک دوسرے کی نظر میں بھی میاں بیوی ہیں, نکاح ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس میں وہ انٹیمیسیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. یعنی فزیکل انٹیمیسی کی بیس پہ بچے پیدا ہو گئے ہیں, آخر کار اس نے ختم ہو جانا ہے, لائف کا سائیکل ایسا, ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں. ایک انٹلیکچوئل انٹیمیسی ہے جو مائنڈ کی انٹیمیسی ہے, ایک ایموشنل انٹیمیسی ہے, اور ایک آپ کی سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ سول انٹیمیسی ہے, ایک اسپرچل انٹیمیسی ہے. وہ جو 4 دھاگے بندھے ہوئے ہیں جس کو رشتہ کہتے ہیں, اس میں سے ایک فطرتی قدرت نے بنا دیا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ قدرت نے کیوں بنایا ہوگا, تو مجھے غور و خوض کے بعد یہ سمجھ آیا یہ اس لیے بنایا کہ 3 اور قائم ہو جائیں, اور اس کا دورانیہ اتنا لمبا رکھ دیا 25-30 سال کہ یہ اللہ کرے کہ یہ ہو جائے باقی بھی. صحیح. لیکن ٹریجڈی کیا ہے کہ یہ ہوتا ہے, اور ایک ایسا کام اس کے نتیجے میں ہوتا ہے, نئی نسل آتی ہے. وہ جانوروں کی بھی ہو رہی ہے نئی نسل, دنیا کی ہر مخلوق اگلی نسل پیدا کر رہی ہے, لیکن وہ انٹیمیسیز اس طرح نہیں بلڈ کر پاتی جس طرح ہیومن کو ملی. تو وہ 3 انٹیمیسیز کیا ہیں, انٹلیکچوئل, ایموشنل اور اسپرچل. اس کا نام رشتہ ہے, اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے, ایگو ختم کر کے کسی کو سمجھنا, اپنے دھیان کو ہٹا کے, اپنے سے ہٹا کے کسی اور کی طرف لگانا, ماننا کہ یہ بھی ہے. لیکن ایگو ختم کرنے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جھک گئے, تو جھکنے کو نہیں پسند کرتے. بس یہ غلط فہمی ہے جی. ایگو بیسیکلی تو اپنے بارے میں ایک ایزمپشن ہے. میں کیونکہ عادی ہوں کتابیں پڑھنے کا, کتابوں کو ریفر کرنے کا, تو مجھ سے رہا نہیں جا رہا, میں کتاب آپ کو ریفر کرتا ہوں, سننے والے بھی سنیں گے. اٹس اے گڈ بک. بک نیم از دی ایگو از اینمی. ون آف دی فنٹاسٹک بک. دس بک ریٹن بائی رائن ہالیڈیز, اور میرا پسندیدہ رائٹر ہے, اور بڑی کمال کی کتاب ہے جی رائن ہالیڈیز کی ایگو از اینمی. اس پہ میں نے کئی ورک شاپس ڈلیور کی ہوئی. ہوتا یہ ہے کہ ایگو دراصل ایک غلط فہمی ہے. مثلا یہ غلط فہمی بیسڈ ہو سکتی ہے کئی چیزوں پہ, کئیوں کو بیسڈ ہوتی ہے, مجھے بہت پتہ ہے, مجھے پتہ ہے. اچھا, کئیوں کی بیسڈ ہوتی ہے میرے پاس پاور ہے, حالانکہ میں اکثر بڑے بڑے افسروں کو بیٹھے کہتا ہوں کہ جو پیچھے تختی لگی ہوئی ہے اس پہ آپ کا نام بھی ہٹ جانا, نیا آ جانا. اگر 1947 سے پہلے کے کتنے نام لکھے اور آج تک آ گئے ہیں, تو آپ نے بھی ہٹ جانا ہے. کوئی کسی سیٹ پہ پکا نہیں بیٹھا. دی نیکسٹ تھنگ غلط فہمی ہوتی ہے میں خوبصورت ہوں. اچھا, یہ خوبصورتی بھی ایک ایسی چیز ہے جو ایک سی نہیں رہتی. طاقت, باڈی کی پاور بھی ایک سی نہیں رہتی. کوئی ذات کی ہو سکتی ہے, جسے بلے شاہ نے فیس کیا کہ بلے نو سمجھاون آئیاں پیڑاں تے پرجائیاں. وہ مطلب بیت ہو گئے جا کے شاہ عنایت قادری کے. ان ہر سب چیزوں میں ضرور آتی ہے, تو یہ میں ختم ہو جائے گی. دراصل میں اتنا بڑا دکھ ہے انسان کا, اتنا بڑا دکھ ہے کہ یہ کہہ لیجئے اگر دنیا کے سارے کرائسس نکال
دنیا کے کرائسس کی بات کر، اس کو میں چھوٹا کروں تو ملکوں کے کرائسس نکال لیں، میں اس کو چھوٹا کروں تو میں کہوں کہ آپ خاندانوں کے کرائسس نکال لیں، میں اس کو اور چھوٹا کروں تو میں افراد کے کرائسس پہ چلا جاؤں. دی ون فیکٹر جو کامن ہے وہ ایگو ہے. کبھی کسی ہٹلر نے، کبھی کسی شخص نے دنیا کو مروا دیا جی، کبھی کسی نے تباہ کر دیا، کبھی کسی نے کیا لیجیے کسی جرمنی کے لیڈر نے مروا دیا، کبھی کسی رشیا کے لیڈر نے مروا دیا، کبھی سیکنڈ ورلڈ وار ہوگی. میں چند دن پہلے ماسکو میں تھا، دین پھر سینٹ پیٹربرگ چلا گیا، وہاں پتہ لگا جی کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں 28 ملین وچ از 2.80 کروڑ بندہ مارا گیا صرف رشیا کا. اچھا، یعنی ٹوٹل کو 4-5 کروڑ بندہ دنیا سے چلا گیا. ایسے دیکھیں نا ایگو کی جنگیں کیا ہیں دنیا میں. کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا ٹائم تھا جس کے بارے میں انہوں نے ریسرچ کی تو پتہ لگا دنیا ساری کی آکسیجن بڑھ گئی ہے. جو موجود آکسیجن ہے یہ ایک دم ایک ایسا ٹائم دنیا میں آیا ہے پاسٹ میں جس میں آکسیجن زیادہ ہو گئی اور کنزیوم کم ہوئی. انہوں نے وہ ٹائم جا کے ڈھونڈا، یہ بڑا مزے کا واقعہ. سیکنڈ ورلڈ وار 2 نہیں اس سے بھی پرانا واقعہ. وہ ٹائم ہے ہلاکو خان، چنگیز خان اور امیر تیمور والا، جب کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لاکھوں کروڑوں لوگ مار دیے گئے. اتنے دنیا میں کہتے ہیں کہ پینڈیمک سے اور وبائی امراض سے اور اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے اس سے لوگ نہیں مرے جتنے انسانوں نے انسانوں کو مارا ہے، اور اس کے پیچھے ایگو ہے. ابھی بھی آپ ملک کا کرائسس دیکھ لیں، یہ کرائسس ایگو کرائسس ہے بیسیکلی.